نئے عہد نامہ میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8واں باب 31ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت تک ہم خدا کے مقدس پاک کلام کو پڑھیں گے۔ اور یہاں پر یوں لکھا ہے: پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انہوں نے اسے جواب دیا کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا: میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک رہتا ہے۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ خدا کے مقدس پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، ہمارا اس وقت جو کیلنڈر رائج ہے پوری دنیا میں، اس میں 2 مہینے ایسے ہیں، یا مہینوں کے نام جو ہیں وہ ایسے ہیں جو رومی شہنشاہوں کے نام پر ہیں، یعنی جو روم کے بادشاہ تھے، جو شہنشاہ تھے، ان کے نام پر مہینوں کے نام رکھے گئے۔ اس میں سے ایک ہے جولائی، اور یہ جو رومی بادشاہ جولیس اس کے نام پر یہ اس مہینے کا مطلب اس کے نام کی وجہ سے جولیس سے جولائی۔ اور ایک اور بادشاہ شہنشاہ گزرا، اس کا نام تھا اگستین، انگریزی میں اگسٹین کہتے ہیں یا اگسٹن بھی کہتے ہیں، اور اردو میں اگستین، جسے اگست کا مہینہ ہے۔ اور اس بادشاہ کا نام بائبل میں بھی آیا ہے، وہ کہ بائبل میں اس کا نام اگستس لکھا گیا ہے۔ سو اگستس یا اگستین یا اگسٹن، اس کے نام پر اگست کا مہینہ، اس مہینے کا نام اگست اس کی وجہ سے رکھا گیا۔ آزادی جو ہے یہ بہت بڑی ایک نعمت ہوتی ہے، اور اس کا اندازہ آپ کریں کہ بچوں کو جب اسکول سے چھٹی ہوتی ہے، حالانکہ وہ قید میں نہیں ہے، یہ ایک روٹین ہے کہ انہوں نے جانا ہے اور پڑھنا ہے، اور ہم سب جو اسٹوڈنٹ رہے ہیں یا جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اس چیز کو فیل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چھٹی کے وقت کتنی خوشی ہوتی ہے۔ نہیں ہوتی نا، دل کرتا نہیں ابھی اسکول اور لگا رہے، ایسے ہی ہے نہیں؟ ایک دم جب پتہ چلتا ہے کہ چھٹی ہو گئی ہے تو خوشی بچے مناتے ہیں، گویا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک طرح سے اب یہ اسکول سے اور اس کے ڈسپلن سے اور اس کی پڑھائی سے کیا ہو گیا ہم، اور اس آزادی کی وہ خوشی مناتے ہیں۔ اور اگر نہیں تو کبھی آپ یہ دیکھیے گا کہ جب سمر ویکیشنز ہوتی ہیں اور آخری دن جب پتہ ہوتا ہے کہ کل سے 3 مہینے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں یا 2 مہینے کی، اس دن بچے کیا کرتے ہیں؟ چھٹی کے ٹائم پر سیاہی پھینک رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، شرٹس کے اوپر نام لکھ رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب 2-3 مہینے کے لیے ہم کیا ہیں؟ آزاد ہیں پڑھائی سے۔ حالانکہ یہ کوئی آزادی نہیں ہے، پڑھنا تو بڑا ضروری ہے۔ چلے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، یا ایک محاورہ ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بھی انسان کو سونے کے پنجرے میں بند کر دیا جائے اور اسے کہے کہ پنجرا بڑا قیمتی ہے، سونے کا ہے، لیکن تو یہ قید ہے، کیا وہ خوش ہوگا؟ نہیں۔ ہم سب کو ایک ایکسپیرینس رہا کووڈ-19 کے دور میں کہ ہماری آزادی
ایک طرح سے وہ نہ رہی، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا، آرڈر تھا کہ کووڈ کی وجہ سے سارے کیا رہیں، اپنے اپنے گھر میں رہیں، کیمپ میں رہیں، باہر نہیں جانا۔ بے شک کھا پی بھی رہے تھے، بہت ساری ہر طرح کی سہولیات بھی تھیں، لیکن ایک طرح سے یہ فیل ہو رہا تھا کہ جو ہماری آزادی ہے وہ ہم سے چھین لی گئی ہے، ہم کسی کی طرف جا نہیں سکتے، کوئی ہماری طرف مہمان آ نہیں سکتا، تو یہ جو ہماری آزادی چھین لی گئی ہے تو یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا گیا۔ گو کہ وقت کا تقاضا تھا اور وہ ضروری بھی تھا، لیکن تو بھی کوئی بھی انسان، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہا ہے، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہے، ہر شخص، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو آزادی ملے۔ کوئی بھی غلامی میں، قید میں نہیں رہنا چاہتا۔ اور آج جس مضمون پر ہم خدا کے مقدس پاک کلام کو سنیں گے وہ ہے حقیقی آزادی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو رومی شہنشاہ تھے انہوں نے بڑی حکومت بھی کی، اور ان کے دور میں انہوں نے بہت سارے ملکوں پر قبضہ کیا، اور وہاں پر وہ گورنر مقرر کر دیتے تھے جو لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا تھا، تاکہ وہ ٹیکس رومی حکومت کو پہنچایا جائے۔ اور عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو رومیوں کا دور حکومت تھا، روم کا، تو یہ بڑا پرامن تھا، کوئی اس میں اتنے مسئلے نہیں تھے۔ لیکن حقیقت میں کئی دفعہ جو یہ گورنرز ہوتے تھے وہ مختلف ملکوں میں جہاں پر وہ اپوائنٹ ہوتے تھے وہاں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب اگستس یعنی اگسٹین، جس کے نام سے اگست کا مہینہ ہے، اسی دور میں خداوند یسوع المسیح پیدا ہوئے، اور اس وقت اس علاقے پر پلاطوس ایک رومی گورنر تھا، وہ وہاں پر اپوائنٹڈ تھا، اور وہ بھی بڑا ایک ظالم قسم کا شخص تھا۔ اب یہودی لوگ جو تھے وہ خنزیر سے یعنی پگ سے بہت نفرت کرتے تھے اور اس کو حرام تصور کرتے تھے، اور قطعی طور پر وہ اپنے عبادات میں یا اور دیگر رسومات میں اس کا نام لینا یا اس کو شامل کرنا وہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے اور اس کو حرام سمجھتے تھے۔ تو پلاطوس نے کیا کیا کہ ایک جھنڈا بنوایا، اور اس جھنڈے کے اوپر اس نے خنزیر کی تصویر بنوائی، اور اس نے کہا کہ اس کو یروشلم کی گلیوں میں لے کر اس جھنڈے کو جاؤ۔ تو یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ کرنے نہیں دیں گے کیونکہ یہ حرام ہے، اور ہم نہیں اجازت دیتے کہ آپ اس کو یروشلم میں، جو داؤد نبی کا شہر ہے، جو پاک شہر ہے، جس کی گلیاں پاک ہیں، جہاں پر ہیکل ہے، خدا کا گھر ہے، پاک اور مقدس جگہ پر، پاک اور مقدس شہر میں آپ اس حرام جانور کی تصویر والا جھنڈا لے کے نہیں جا سکتے۔ اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ کو پہلے ہمیں مارنا ہوگا، گویا جیسے کہتے ہیں نا کہ میری لاش تو گزر کے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ کرنے نہیں دیں گے۔ تو اس نے وقتی طور پر تو کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، لیکن بعد میں کیا کیا، جب ان کی عید قربان آئی یہودیوں کی، تو جب وہ ذبیحہ ہیکل میں قربان کر رہے تھے تو پلاطوس نے فوجیوں کو کہا کہ آپ ان پر حملہ کریں اور ان کو قتل کر دیں۔ اور اس کا ذکر بائبل مقدس میں ہی ملتا ہے، لوکا کی انجیل کے 13ویں باب کی پہلی آیت میں، کہ پلاطوس نے قربانی کرنے والوں کا خون اور قربان ہونے والے جانوروں کا خون ایک ساتھ بہایا۔ تو گویا اس دور میں بھی لوگ آزاد نہیں تھے، اور مسیح خداوند نے یہودیوں سے جب گفتگو کی، بات چیت کی، اور ان میں سے بتھیرے مسیح خداوند پر ایمان لے آئے اور اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا، تو مسیح خداوند نے جب ان لوگوں کو جنہوں نے اس کی باتوں کا یقین کیا، ان کو کہا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔
मीन्स कि एक अच्छे डिसाइपल की, एक अच्छे शागिर्द की निशानी ये है कि वो कलाम पर कायम रहता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कलाम को सुनता है और फिर मर्जी अपनी करता है। जैसे मैंने ये पिछले इतवार जब उन तमाम जिंदगियों को, उन तमाम नए ईमानदारों को जिनको बपतिस्मे दिए गए, तो एक तलवार वाली मिसाल मैंने सुनाई थी कि नहीं सुनाई? पिछले इतवार है ना, कि जब इन्होंने बपतिस्मा लिया तो उन्होंने तलवार को क्या किया, बाहर रखा और गोया ये जाहिर किया कि तलवार पर हमारी मर्जी है, बाकी हम खुदा की मर्जी पूरी करेंगे। यानी पूरा अपना आप पूरे तौर पर खुदावंद को सुपुर्द नहीं किया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कलाम पर कायम रहें, हर तरह के हालात में हम कलाम की फरमाबरदारी करें, तो हम हकीकत में मसीह के शागिर्द ठहरेंगे। तो मसीह खुदावंद ही वो ज़ात है, मसीह खुदावंद ही वो शख्सियत है जो आज़ादी देता है। जो यहूदी थे उस वक्त भी रोमियों की कैद में थे, गुलामी में थे, तो भी वो कहते हैं कि हम तो किसी की गुलामी में नहीं रहे। तो मसीह खुदावंद ने कहा कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, और गुलाम जो है वो अब तक घर में नहीं रहता, जो बेटा है वो अब तक घर में रहता है। और अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। उस दौर में लोग जब रोमियों की गुलामी में थे तो वे इंतजार कर रहे थे कि कोई निजात दहिंदा आए, कोई ऐसी शख्सियत आए जो हमें आज़ाद करे। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की कब्जे में था, तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है या जो हिंदुस्तान की जमात थी कांग्रेस, ये सारे कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह हम अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो जाएं। बिल्कुल उसी तरह उस वक्त में भी लोग इस कोशिश में थे कि हम रोम की गुलामी से आज़ाद हो जाएं, और वो इंतज़ार कर रहे थे किसी मसीहा का जो आए और उन्हें इस गुलामी से निजात बख्शे, जो उन्हें रिहाई और आज़ादी दे। और मसीह खुदाम ने ऐलान किया कि आज़ादी देने वाला मैं हूँ। और 3 तरह की आज़ादी के बारे में आज हम देखेंगे कि मसीह खुदावंद वाकई हकीकतन हमें आज़ाद करता है। सबसे पहली बात है फिक्रों से आज़ादी। और फिक्र जो है ये इंसान को ऐसे ही खा जाती है जैसे लकड़ी को अगर घुन लग जाए, घुन देखा ना, लकड़ी को घुन लग जाए तो की होता है, वो आहिस्ता 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 लकड़ी खत्म, नाकारा। बिल्कुल ऐसे ही अगर इंसान को फिक्र लग जाए किसी चीज की, तो फिक्रें, टेंशन वो इंसान को आहिस्ता 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 बिल्कुल खत्म कर देती हैं। और मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको फिक्रों ने आ दबाया, और टेंशन लेकर फिक्रें, डिप्रेशन और इन सारी चीज़ों ने उनकी सेहत को इतना ख़राब किया कि यहाँ तक कि फिर उनकी मौत भी वाक़या हो गई। तो ये जो फिक्रें होती हैं ये इंसान को ख़त्म कर देती हैं। और मसीह खुदावंद इस दुनिया में आए ताकि हमें हर तरह की फिक्रों से आज़ाद करें। और मसीह खुदावंद ने बड़ा खूबसूरत एक दावा किया, जैसा दुनिया में किसी और शख्सियत ने ऐसा दावा नहीं किया। उसने कहा कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इंसान जो दिन रात मेहनत करता है, इंसान जो तरह तरह की फिक्रों में जकड़ा हुआ है, कभी हमें माली फिक्रें होती हैं, कभी हमें ख़ानदानी फिक्रें होती हैं, कारोबारी फिक्रें हैं, फ्यूचर की फिक्रें हैं, और कई तरह की फिक्रें हमें आ दबाती हैं। और आज के इस दौर में तो इंसान और ज़्यादा फिक्रमंद हो गया जब हम अपने मुल्क में रहते हुए चीज़ों को देखते हैं, हालात को देखते हैं, इकानमी को देखते हैं, अखराजात को देखते हैं, तो आज का इंसान तो और ज़्यादा फिक्रमंद हो गया। और कई दफ़ा बेरोजगारी को देखते हुए हम अपने बच्चों के फ्यूचर के वाले से फिक्रमंद हो जाते हैं।
کئی دفعہ ہم اپنے بچوں کے لیے مناسب رشتے نہ ملنے کی وجہ سے ہم فکر مند ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ہم اپنے بچوں کی ناکامی کے سبب سے یا ان کے نافرمانی کے سبب سے ہم مایوس اور فکر مند ہو جاتے ہیں. انسان طرح طرح کی فکروں میں جکڑا ہوا ہے، اور یہ فکریں ہی ہیں جو دن بدن ہمیں کمزور کر رہی ہیں، ہماری صحت کو بھی، جسمانی صحت کو بھی، ذہنی صحت کو بھی، کیونکہ ہم فکر بہت کرتے ہیں، ٹینشنیں بہت ہیں ہماری زندگی میں. اور یاد رکھیے عزیز بھائیو اور بہنوں، یسوع مسیح ہی وہ شخصیت ہے جو ہمیں ہر طرح کی فکر سے آزاد کرتا ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ. تم جو فکروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو، تم جو بوجھ کو اٹھا کر تھک گئے ہو اور اب تم سے کچھ بھی بن نہیں پا رہا، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. مسیح خداوند کہتے ہیں کہ جب میرے پاس آؤ گے اپنی فکریں، اپنا بوجھ لے کر، تو میں تمہیں ان فکروں سے، اس بوجھ سے، اس پریشانی سے آزاد کروں گا. آپ کس بات کے لیے فکر مند ہیں یہ آپ جانتے ہیں، اور خدا بھی جانتا ہے، اور وہ دعوت دیتا ہے کہ ہم مسیح خداوند کے پاس آئیں جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، اور اس پر ایمان لا کر ہر طرح کی فکر سے آزاد ہوں. مستقبل کے بارے میں سوچنا اور اچھی پلاننگ کرنا یہ تو ضروری ہے، لیکن فکر کرنا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. چاہیے کہ ہم ہر ایک بات کے لیے اس پر بھروسہ کریں، اچھی پلاننگ کریں اور پھر خدا پر چھوڑ دیں، اور وہی سب کچھ کرے گا. دوسری بات، کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ اپنی فکریں خداوند پر ڈال دو. اور پھر پطرس کہتا ہے کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. خدا خود ہماری فکر کرتا ہے، اور وہی ہے جو ہمیں ہر طرح کی فکروں سے آزاد کرتا ہے. دوسری بات، پہلی بات یہ ہے مسیح خداوند جو حقیقی طور پر ہمیں آزاد کرتا ہے کس چیز سے؟ فکروں سے. اور دوسری بات، وہ ہمیں گناہ سے آزاد کرتا ہے. مسیح خدا نے کہا کہ گو کہ کوئی آزاد بھی ہو جائے، آزاد ملک میں بھی رہتا ہو، اسے ہر طرح کی معاشرتی آزادی ہے، اسے ہر طرح کی سیاسی آزادی ہے، اسے ہر طرح کی کوئی بھی چیز وہ کرنا چاہے اس کو آزادی ہے کہ وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کی زندگی میں گناہ ہے تو وہ آزاد ہوتے ہوئے بھی گناہ کا غلام ہے. مطلب ہم کہتے ہیں جی ہم آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آزاد ملک کے آزاد شہری ہوتے ہوئے بھی اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر گناہ کے غلام ہیں. اور مسیح خداوند ہی وہ شخصیت ہیں جو ہمیں گناہ کی غلامی سے بھی آزاد کرتے ہیں. ایک دفعہ مسیح خداوند ایک گھر میں تھے، چھوٹا سا گھر تھا، لوگ بہت زیادہ تھے، کمرے میں بھی رش تھا، باہر سین میں بھی رش تھا، ایون دروازے میں بھی رش تھا. اور ایک مفلوج جو فالج کا مریض ہے اس کو 4 لوگ چارپائی پر اٹھا کر لائے تاکہ عیسیٰ المسیح جو شافی ہے، جو مسیحا ہے، آئے اور اس کو شفا بخشے. تو وہ خداوند یسوع مسیح تک نہ پہنچ سکے. انہوں نے کیا کیا کہ پیچھے سے گئے، چھت پر لے گئے، چھت کو ادھیڑا اور اس مریض کو، اس بیمار کو، اس مفلوج کو چھت سے نیچے لٹکا دیا اس کمرے میں جہاں پر مسیح یسوع تھے. مسیح خداوند نے اس مفلوج کو سب سے پہلے کون سا جملہ کہا؟ کسی کو اگر یاد ہو تو، تیرے گناہ معاف ہوئے. اس کے بعد یسوع مسیح نے اس کو شفا دی کہ اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. مسیح خداوند کا یہ کہنا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو بہت سارے جو یہودی لوگ تھے
انہوں نے اپنے دل میں یہ سوچنا شروع کیا، دل میں یہ خیال کیا کہ یہ تو کفر باقر ہے، کیونکہ گناہ معاف کرنے کا اختیار تو صرف اور صرف خدا کے پاس ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ تو خدا ہی ہے جو اس کو کہہ رہا ہے، یہ تو تثلیث کا دوسرا قانون ہے۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ کہہ وہ ٹھیک رہے تھے کہ خدا کے سوا اور کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، لیکن وہ مسیح خداوند کی شخصیت سے واقف نہیں تھے۔ وہ دلوں میں سوچ رہے تھے، مسیح خداوند نے دلوں کے خیال جان لیے جو کہ صرف خدا کر سکتا ہے۔ کوئی بندہ کسی دے دل دے خیال، یہ خدا ہی کو قدرت ہے کہ وہ دلوں کے خیال بھی پڑھ لیتا ہے۔ تو مسیح خداوند نے ان سے کہا تم اپنے دلوں میں کیوں یہ سوچ رہے ہو؟ مسیح خداوند نے کہا کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اور اپنے اختیار کو دکھانے کے لیے اس نے پھر اس مفلوج سے کہا کہ اٹھ چارپائی اٹھا چل پھر، اور وہ اپنی چارپائی اپنا کھٹولا اٹھا کر چلا گیا۔ ایک اور موقع پر مسیح خداوند کے پاس ایک ایسی عورت کو لایا گیا جو گناہ میں پکڑی گئی، اور انہوں نے کہا کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ جو گناہ اس نے کیا ہے بدفعلی کا، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اس کو پتھر مار مار کر مار دیا جائے۔ یہ شریعت کا اصول ہے، تقاضا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بدفعلی کی ہے۔ مسیح خدا نے کہا کہ اس کو پہلا پتھر وہ شخص مارے جس نے خود کوئی گناہ نہ کیا ہو، جو خود گناہ سے پاک ہے وہ پہلا پتھر مارے۔ تو کتنوں نے پتھر مارے؟ کسی نے بھی نہیں، کیونکہ سب کو یہ احساس ہوا کہ ہم سارے گناہ گار ہیں، ہم سب نے گناہ کیے ہوئے ہیں، تو چونکہ ہم خود گناہ گار ہیں اس لیے ہم خود دوسرے کو کیسے پتھر مار سکتے ہیں؟ تو وہ ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے، تو ایک ہی شخصیت وہاں پر رہ گئی، اور وہ یسوع مسیح کی تھی۔ تو مسیح خدا نے کہا کہ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ کسی نے پتھر نہیں مارا؟ اس نے کہا خدا نے کسی نے نہیں۔ تو مسیح خدا نے کہا کہ میں بھی تجھ پر حکم، حالانکہ مسیح خدا بے عیب بے گناہ تھے، شریعت کے اصول کے مطابق یا اپنے اس قول کے مطابق اگر وہ چاہتے تو وہ پتھر مار سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، میں بھی تجھے سزا نہیں دیتا، لیکن خاص ایک نصیحت کی کہ جا پھر گناہ نہ کرنا۔ تو وہ مسیح خداوند وہ شخصیت ہے جو ہمیں گناہ سے آزاد کرتے ہیں، نہ صرف فکروں سے، بلکہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی پائے اور گناہوں سے آزاد ہونا چاہتا ہے، تو گناہ سے آزاد کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف مسیح یسوع کے پاس ہے، کیونکہ یسوع نام کا مطلب ہی گناہوں سے نجات دینے والا ہے۔ فرشتے نے بھی حضرت یوسف کے خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ سو نہ صرف مسیح خدا ہمیں فکروں سے آزاد کرتے ہیں بلکہ گناہ سے۔ اب ایک اور تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف گناہ سے بلکہ گناہ کا جو رزلٹ ہے مسیح خدا ہمیں اس سے بھی آزاد کرتے ہیں۔ گناہ کا رزلٹ کیا ہے؟ گناہ کا نتیجہ، گناہ کی مزدوری موت، اور مسیح خداوند ہمیں ابدی ہلاکت سے، یعنی جو ابدی موت ہے، ابدی ہلاکت ہے، وہ اسے ہمیں آزاد کراتا اور اس کے برعکس ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ اب جسمانی طور پر تو جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ ہر انسان کی زندگی کے دن ٹھہرے ہوئے ہیں، اس کے مہینوں کی تعداد خدا کے پاس ہے، اور جن حدوں کو خدا نے مقرر کر دیا ہے کوئی انسان اس حد کو پار نہیں کر سکتا۔ جو دن، مہینے، سال انسان کے اس زمین پر خدا نے ٹھہرائے ہوئے ہیں، انسان اتنا ہی وقت اس زمین پر گزارتا ہے اور پھر اس کا زمینی سفر ختم ہو جاتا ہے۔ جسمانی موت تو ہر ایک شخص پر آنی ہی آنی ہے، لیکن اس موت کے بعد
बाइबल मुकद्दस हमें अबदी हलाकत का भी बयान देती है कि वो लोग जो गुनाह में ही रहते हैं, जिस्मानी मौत के बाद वो अबदी तौर पर हलाक होंगे। वो वहां पर डाले जाएंगे जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, यानी वो दोज़ख में डाले जाएंगे। और मसीह खुदावंद ही वो शख्सियत हैं जो हमें दोज़ख की आग से बचा सकते हैं, और वो हमें हमेशा की जिंदगी में खुदा की बादशाही में दाखिल करते हैं, बशर्ते कि हम उस पर ईमान लाएं। उसने कहा कि बेटा आजाद करेगा तो वाकई आजाद होगे, अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है आजादी का। तो मसीह खुदावंद हमें अबदी मौत से, हलाकत से भी बचाते हैं, और उसने खुद सलीब पर अपनी जान कुर्बान की ताकि हमें वो अबदी मौत से बचाए। सो मसीह का खून, मसीह का सलीबी कफारा, उस पर ईमान लाना, उस पर ईमान लाने के सबब से ही हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। हम मौत की हालत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होकर ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी जिंदगी को पाते हैं। वो तमाम लोग जो मसीह यीशु पर ईमान ला चुके, तौबा कर चुके, बपतिस्मा ले चुके, वो हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। मैं पिछले दिनों एक खानदान में खुदा के कलाम को सुना रहा था जिनकी जहाँ पर एक बरसी थी, तो मैं उनको बता रहा था कि ये खुदा की शुक्रगुजारी है कि हमें ये पता है कि हमारी बुजुर्गा जो इस दुनिया से चली गई, उन्होंने तौबा की थी, ईमान रखती थी, बपतिस्मा लिया था, तो फिर हमें उनके बारे में एक तसल्ली है। और कलाम हमें ये बताता है, ये कलाम की तालीम है कि जो ईमानदार इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, जो मसीह में सो जाते हैं, जिनकी वफात हो जाती है, इंतकाल उनका हो जाता है, हम उनके लिए जो दुख और गम करते हैं तो वो नाउमीदी का गम नहीं है। गम तो जरूर होता है, दुख तो जरूर होता है अपने अजीजों के बिछड़ जाने का, लेकिन हम नाउमीद नहीं होते। वजह क्या है? हमें यह पता है कि हमें अबदी मौत से खुदावंद ने छुड़ाया है, और खुदावंद पर ईमान रखने के वसीला से ही हम हमेशा की जिंदगी रखते हैं। ज़मीनी जिंदगी ये तो एक दिन खत्म होगी, लेकिन हमेशा की जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से हमें मिलती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप फिक्रों से आज़ाद हों, अगर आप चाहते हैं कि आप गुनाह से आज़ाद हों, और अगर आप चाहते हैं कि आप अबदी हलाकत से आज़ाद होकर वाकई एक आज़ादी वाली ज़िंदगी गुजारें, तो खुदा उन पर ईमान लाने की ज़रूरत है। मसीह यीशु के पास आने की ज़रूरत है। वो हमें बुलाता है, वो हमें दावत देता है, मेरे पास आओ, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, सुख पाएंगी। बरकतों का जो मंबा है खुदावंद यीशु मसीह, वही हमें हकीकी तौर पर आज़ाद करता है। और जब हम आज़ाद हो चुके हैं उस पर ईमान लाने के वसीला से, तो कलाम हमें बताता है कि आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। अगर हम आज़ाद किए गए हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम इस आज़ादी की आड़ में हर तरह की बुराई करते फिरे कि असीं ते आज़ाद होए हैं, सानू ते गुनाहां तो आज़ादी मिली है। ये बिल्कुल भी कलाम हमें इजाज़त नहीं देता कि हम इस आज़ादी के नाम पर हर तरह की बुराई करें। आज़ादी के नाम पर हमने बाजे बजा बजा के महल्ले बीमारा का बुरा हाल किया हमने, है ना। घरों में बीमार होते हैं तो गली च की है वो शोर, वो शुक्र है पता नहीं यहाँ पर तो है या नहीं है, लेकिन शहर में जो सिविल एरिया है मोटरसाइकिलों वाले वो बड़ी आज़ादी मनाते हैं। पब्लिक का, आवाम का जीना एक तरह से हराम करते हैं, लोगों का गुजरना मुश्किल हो जाता है, फैमिलीज का गुजरना मुश्किल हो जाता है। क्यों? आज़ादी को समझते हैं कि अब आज़ाद हैं तो हर तरह का गलत काम करने के लिए हमें छूट मिल गई है। नहीं, खुदा का कलाम हमें इसकी इजाज़त नहीं देता कि अगर मसीह के वसीला से हम आज़ाद किए गए हैं तो छूट मिल गई है तो जितनी मर्जी बुराई करिए। भाइयों और बहनों, हरगिज़ नहीं। आज़ाद किए गए हैं तो इस आज़ादी की कदर करें और हमेशा
खुदा उनकी शुक्रगुजारी करे। और बिलखसूस वो जो अभी तक भी गुनाह की गुलामी में हैं, खुदा का कलाम उनको दावत देता है कि वो मसीह पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी को पाएं, वो फिक्रों से आज़ाद हों, वो गुनाह से आज़ाद हों और वो अबदी हलाकत से आज़ाद हों। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत बख्शे। आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।